بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج جو نسخہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ آپ کے لیے بالکل نہیں ہے، آپ کے بچوں کے لیے ہے۔ تو اسے بھی آپ ضرور بنائیے گا، اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے عام استعمال کی چیزیں ہیں، اور گھر میں اسے آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ نسخہ اس حوالے سے بڑی اہمیت کا عامل ہے کہ بچوں کی ایک ایسی مرض کے متعلق ہے جس سے ہمیں اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچے، ان کو بھوک نہیں لگتی، ہمارے بچے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ان کی گروتھ نہیں ہو رہی، اور ہمارے بچے جو ہیں ان کی جو ہے خوراک صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتی، اور ان کو پیٹ کی درد کی شکایت ہوتی ہے۔ تو یہ ان سب چیزوں کے لیے ایک بڑا زبردست قسم کا نسخہ ہے، آپ اسے ضرور بنائیے گا۔ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان نسخوں کو، اس کے اجزاء آپ کے سامنے لے کے آؤں، تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہم بڑے ہیں، اگر آپ بڑے آدمی کو بھی اگر بھوک لگتی ہے، اگر بڑے آدمی کو کوئی طلب ہوتی ہے کہ وہ چیز کو کھائے، تو اس وقت اگر وہ صرف آدھا کپ چائے لے لے، ایک دو بسکٹ لے لے، تو اس کی بھوک اسی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ یا کوئی تھوڑی بہت کوئی چیز آگے پیچھے سے بندہ کھا لے تو بندے کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے جو بچے ہوتے ہیں، بھوک، اکثر بچوں کو بھوک کی طلب ہوتی ہے، لیکن اس وقت وہ کوئی نہ کوئی چپس کھا لیا، کبھی کوئی سلانٹیز کھا لی، یا کبھی کوئی ایسی ویسی چیز کھا لی، تو ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تو والدین کو یہی شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کھانا نہیں کھاتے، ہمارے بچے پھل نہیں کھاتے، ان کو بھوک جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں لگتی۔ تو اصل میں ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ بچوں کو ایسی چیزوں سے بچائیں تاکہ بچوں کو بھوک لگے، اور بھوک لگنے کے بعد وہ اچھی چیز جو ہے، خوراک جو ہے وہ استعمال کریں۔ تو اس میں بھی تھوڑا سا مزید وضاحت کرتا چلوں کہ ہماری جو خوراک ہے اسی سے ریلیٹڈ، اسی سے متعلق ہمارے جسم کی گروتھ بھی ہے۔ اگر خوراک اچھی کھائیں گے تو ہضم ہونے کے بعد وہ ہمارے جسم کو ایک اچھا جو ہے وہ ڈیلیور کرے گی، لیکن اگر ہماری خوراک صحیح نہیں ہوگی تو یقیناً اس سے جو کھائیں گے ہضم ہونے کے بعد وہی ڈیلیور کرے گا ہمارے جسم کو۔ تو اس میں بڑی ضروری پہلو ہے ہمارے اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور ہمارے بچوں کے لیے بھی، کہ جو ہم کھائیں تو کم از کم یہ خیال رکھ لیں کہ یہ ہضم ہونے کے بعد ہمارے وجود کو کیسے جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتی ہے۔ تو نسخہ نوٹ کیجئے گا، بڑا اہم نسخہ، بڑا سادہ نسخہ، کہ اس میں عرق سونف آپ نے لینا ہے، وہ آپ نے صرف ½ لیٹر لینا ہے۔ اور اس میں بھی عرض کرتا چلوں کہ جو طب کا ہمارا ایک اصول ہے کہ 1 کلو میں میکسیمم 8 بوتلیں جو ہیں وہ عرق کی نکلنے چاہیے، لیکن ہمارے جو بازار کی اس طرح کی جو شاپس ہیں، یا اس طرح کی کوئی جو غلط قسم کی لیبارٹریز ہیں، وہ اس سے زیادہ نکال لیتی ہیں، جس سے وہ اس کی تاثیر نہیں ہوتی جو کہ اس کی ہونی چاہیے۔ تو میرے اس میں گزارش ہے کہ آپ کسی طبیب سے، کہ جو کہ اس شعبے میں باقاعدہ پریکٹس کر رہے ہیں، آپ اس سے یہ لے لیں۔ تو عرق سونف آپ نے لینا ہے ½ لیٹر۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے امرت دھارا، اس کی آپ نے 20 ڈراپ لینے ہیں۔ ایک دیسی خزانے کے نام پہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور جس میں بہت زبردست تھا اور بڑی اچھی وہ ویڈیو تھی، اور وہ بھی ایک ایسی چیز تھی کہ اگر آپ اس کو گھر میں اپنے رکھیں تو وہ بھی کافی ساری بیماریوں سے بندے کو بچا لیتی ہے۔ اس میں صرف 3 چیزیں تھیں، اس میں کافور تھا، اور اس کے بعد اس میں 7 پودینہ تھا، اور 7 جوین تھا۔ باقی مزید ڈیٹیل آپ وہاں سے لے لیں، وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ تو اس جو لیکوڈ تھا اس کے ہم نے 20 قطرے لینے۔ اس کے بعد میٹھا سوڈا بائیکار بھی اسے کہتے ہیں، یہ کو آپ نے لینا ہے صرف 3 ماشے، 3 گرام بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز اس میں ڈلتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھکری نسادر، یہ آپ باریک پیس کے اس کو بھی آپ صرف 3 گرام یا 3 ماشا لے لیں۔ ان سب چیزوں کو مکس کر لیں، اچھی طریقے سے مکس کر کے ایک شیشے کی بوتل میں آپ اسے محفوظ کریں۔ ایک بڑا زبردست نسخہ، ایک انتہائی آسانی کے ساتھ تیار ہونے والا آپ کے پاس تیار ہو چکا ہے۔ تو اب اس کا استعمال کا طریقہ ہے، کیسے استعمال کیا جائے اور کس طرح کے بچوں میں اس کی جو مقدار ہے یا اس کی جو ڈوز ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے، تو اس میں بھی ذرا نوٹ فرما لیں۔ اگر بچے کی عمر 6 ماہ سے کم ہے تو آپ صبح، دوپہر، شام 3 ڈراپس جو ہیں وہ اس کی آپ دے سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ ایسا کریں کہ اس لیکوڈ کو آپ کسی خالی ڈراپر میں ڈال لیں، تو یہ آپ کے لیے بڑا آسانی ہوگا۔ تو صبح، دوپہر، شام 3 قطرے۔ اگر بچے کی ایج اس سے بڑھ جاتی ہے، 9 ماہ یا 1 سال قریب ہو جاتی ہے،
تو آپ اس کو دن میں 3-4 دفعہ 6 قطرے جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بچے کی عمر 3 سے یا 2 سال سے اوپر چلی جاتی ہے، 2 سال چلی جاتی ہے، تو پھر آپ اس کو تقریباً چمچ کا جو چوتھائی ہے وہ آپ استعمال کر لیں، اور اس طرح کر کے اگر بچے کی عمر 4 سے 5 سال یا 6 سال کے قریب ہوتی ہے تو آپ اس کو ایک چھوٹا چمچ جو ہے وہ دن میں 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بڑی اچھی چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور اس میں بھی آخر میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ اگر بچے کے اندر کسی میں اس مقدار کے اندر کوئی پرابلم آ رہا ہے یا صحیح طریقے سے اثر نہیں کر رہی، تو اس مقدار کو اضافہ بھی تھوڑا سا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی پرابلم پیدا کر رہی ہے تو اس مقدار میں کمی بھی کی جا سکتی ہے۔